السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ کی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو بہترین اسوہ بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے ضمن میں کل جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ یہ کہ اسوہ کہتے کسے ہیں، ہم نے رسول کو کس حیثیت سے پہچاننے اور لینے کی کوشش کی ہے۔ جس حیثیت سے ہم رسول کو پہچانیں گے یا لیں گے اسی اعتبار سے اور اسی مقدار میں ہم رسول سے استفادہ کریں گے یا فائدہ اٹھائیں گے۔ رسول اس ذات کا نام ہے کہ جو دین لے کے آنے والی ذات ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ مفہوم دین میں فرق ہے۔ جب مفہوم دین میں فرق ہوگا تو ذات رسول میں خود بخود یعنی ہمارے لیے ذات رسول جس اعتبار سے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوگی، ہم اس کو کم کر کے اختیار کریں گے۔ یہ جو آیت شریفہ ہے جس میں رسول کی ذات کو اسوہ بنایا گیا ہے، اگر تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ آیت شریفہ یا یہ دعوت یہ مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کے لیے ہے، اور یقیناً رسول عالم انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ آخر میں ہماری بات اس مقام تک پہنچی تھی، رسول کے نظام کے مقابلے میں دنیا کا نظام ہے۔ یہ یوں کہا جائے کہ اس جگہ پہ ہم نے بات کو یہ والے پوائنٹ کو اس گفتگو کو شروع کیا تھا کہ جب رسول تشریف لائے تھے زمانہ جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت کی خرابیاں تھیں، زمانہ جاہلیت کا جو نظام تھا وہ انسانوں کی خواہشات کی بنیاد پہ تھا۔ اس کے مقابلے میں رسول نے الہی نظام کو پیش کیا۔ یہ الہی نظام انسانوں کی ضروریات کی بنیاد پہ ہے، لہذا دونوں نظام میں ٹکراؤ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خواہشات کے نظام نے اپنے آپ کو کمزور پڑتے دیکھا اور اس نے رسول کے نظام کو اس کی مخالفت کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس جگہ پہ کل ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ اپنی بات کو اسی جگہ سے آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ دیکھیں یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ دنیا نے ہمیشہ حق کو روکنے کی، محدود کرنے کی، پابندی لگانے کی کوشش کی ہے۔ جتنی چیزیں ہیں یہ تقریباً بنیادی چیزیں ہیں، شروع سے دکھ رہی ہیں، شروع سے ہم کو محسوس ہو رہی ہیں، اور آج بھی وہی ساری چیزیں ہیں۔ ایک بات ہم نے کل عرض کی تھی آپ کی خدمت میں شاید کہ کوئی بھی بات اگر اس اعتبار سے ہو کہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا تو وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ حال کے جو حالات موجودہ اس سے اس کا رشتہ ہم کو نامعلوم ہو جائے۔
آج بھی یہی ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہی مقابلہ آج بھی ہے، اور اسی چیز کو آج ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو بات ہم عرض کر رہے تھے کہ باطل نے ہمیشہ، کیونکہ جب حق اور باطل مقابلے میں آتے ہیں تو ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پہ باطل اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ حق ہم کو ختم کر دے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اسلام کو پیش کیا، دین کو پیش کیا، اللہ کے نظام کو پیش کیا، الہی سسٹم کو پیش کیا، گفتگو ہی نا، اللہ کا نظام مضبوط ہے، کل یہ بات ہم نے پیش کی، قرآن مجید کی آیت شریفہ بھی پیش کی اس پہ۔ تو باطل نظام خود بخود کمزور پڑنے لگا اور لوگوں نے حق کے نظام کو قبول کیا۔ جو بڑے بڑے سردار تھے عرب کے، دیکھیں کیوں آدمی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے۔ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو لگا کہ اگر یہ اسلام رائج ہو گیا تو اس کے رائج ہونے کا مطلب کہ جو ہماری چودراہٹ ہے، جو ہماری لوگوں کے اوپر ہمارا تسلط ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ قبیلوں کے جو سردار تھے جن کی قبیلوں کے اوپر حکومت چلا کرتی تھی، وہ کہ جو ایسے تھے کہ اپنے طاقت کی بنیاد پہ، آج کی زبان میں کہہ سکتے تھے کہ ان کی غنڈہ گردی چلا کرتی تھی، وہ ایسے لوگ کہ جو اپنے مال کی بنیاد پہ، یہ اس طرح کی جو ظاہری چیزیں ہیں اس کی بنیاد پہ لوگوں کے اوپر ان کا ایک تسلط تھا، ولو یہ کہ تسلط ان کا ظالمانہ تھا، وہ خطرے میں لگا۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ سب کو اپنی اپنی دکانیں بند ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو جو مباہلے کا واقعہ ہے، جب یہ عیسائی رسول کے پاس آئے، انہوں نے مثال پیش کر رہے ہیں، مباہلے کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ جب یہ لوگ رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد گفتگو شروع ہوئی رسول سے، وہ پورا واقعہ ہے، رسول نے پہلے منع کیا اور پھر ملے، چونکہ واقعہ ہم نہیں پیش کر رہے ہیں لہٰذا تفصیل میں نہیں ہے۔ ہماری مثال یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے، جو کمیٹی کچھ لوگوں کی رسول کے سامنے آئی تھی، سردار تھا، سردار کے بعض رشتے دار تھے، بیٹا تھا، عالم تھے، فلاں فلاں، اس میں سے کسی نے کہا کہ رسول بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو ہمیں مان لینا چاہیے، تو اس کو چپ کرا دیا گیا۔ اور اگر آپ مباہلے میں جو گفتگو ہوئی اس میں اس کو دیکھیں تو کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں کہ وہ کلیئر نہ ہو، اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ جب یہ کٹ حجتی کریں، ہے نا، بلا وجہ کی بحث کریں، تو اب آپ ان کو مباہلے کی دعوت دے دیجئے۔ کیوں ایسا کر رہے تھے وہ؟ کیوں کٹ حجتی کر رہے تھے؟ کیوں بلا وجہ کی بحث کر رہے تھے؟ کیوں رسول کی بات جو ایک دم کلیئر تھی، واضح تھی، اس کو قبول نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو ان کے اپنی پوزیشن ہے، اپنی دکان ہے، وہ بند ہو جائے گی، وہ معاملات ختم ہو جائیں گے، وہ ساری چیزیں ختم۔ اور آپ کو مثال دیں، عالم اسلام میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے جو وکلا تھے، وکیل تھے، انہوں نے یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ امام شہید ہوئے۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اگر اس بات کو قبول کر لیں گے تو جو بھی ان کے پاس رکوع شریعہ ہے وہ لے جا کے 8ویں امام کو دینی پڑے گی، لہٰذا یہ مانو ہی نہ کہ امام شہید ہوئے ہیں کہ 8ویں امام وارث بنے۔ بہت سارے یہ سب تفصیلی واقعات ہیں تاریخ اسلام کے، آپ نے سنا ہوگا یا سنتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ مسائل جو اس طرح کے ہیں یہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان کو آگے والی چیز کو، مثلا آپ دیکھیں جتنے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی، پھر اس کے بعد اسلام، یہودیوں کو معلوم تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، لیکن جناب عیسیٰ کو قبول نہیں کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے، لیکن رسول اللہ کو قبول نہیں کیا، نہیں مانا۔ کیوں؟ انہوں نے جو تصور بنایا تھا اپنے ذہن میں، جو ایک
ان کا ارادہ تھا کہ ایسے حیثیت سے ہوگا، ایسا ہوگا، اس کی بنیاد پر ہم کو یہ فائدے ہوں گے، وہ چیز ان کو خطرے میں محسوس ہوئی، اپنے منافع خطرے میں محسوس ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، نہیں قبول کیا۔ یہودیوں جناب عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، نہیں قبول کیا۔ تو یہ جو زمانے جاہلیت کے بعد رسول آئے تھے اور دین کو لے کے آئے تھے، بہت سارے لوگ اس کو اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ ان کی اپنی دکان بند ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ان کو ایسا لگا دکان بند ہوگی تو وہ مقابلے میں آ گئے۔ یہ ہماری جو مقابلے میں آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ مقابلے میں آنے کے بعد پابندی لگائی، قرآن کے سننے پہ پابندی، رسول کی باتوں کو سننے پہ پابندی، ایسے حالات پیش، اور پابندی کئی طرح کی تھی، کئی طرح سے تھی۔ رسول کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا، نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، نعوذ باللہ یہ تو شاعر ہیں، نعوذ باللہ، تاکہ لوگ خود بخود دور ہو جائے، ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ لوگوں کو منع کرتے تھے ان کی باتوں کو مت سنو، مسافر آتے تھے ان کو منع کرتے تھے، کان میں روئی ڈال دیتے تھے۔ اس حد تک یہ نیگیٹو پروپیگنڈا لوگوں تک پہنچ گیا تھا کہ جو لوگ رسول کو شکل سے، چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسا شخص ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، اس کی باتوں کو نہیں سننا ہے۔ واقعات ہیں ایسے۔ رسول نے ایک ضعیفہ کی مدد کی، جب اس کی مدد کی تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں کچھ دے تو نہیں سکتے لیکن نصیحت کر دیں، محمد نام کے ایک شخص آیا، اس کی باتوں کو سننا مت۔ اس حد تک وہ نیگیٹو پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی تھی۔ رسول نے کہا ہم ہی ہیں وہ، جس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں ہم ہی ہیں وہ۔ ایسے حالات تھے، یہ پابندی تھی، سینکشن تھی کہ لوگ رسول کی بات کو نہ سنیں، رسول سے دور ہو۔ آج کے حالات بھی یہی ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں دوسرے نظام جب اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، اور ہیں، کل ہی گفتگو ہوئی ہے نا، وہ آئٹم بم لے کے کمزور ہیں، اور ہم یہ اعلان کر کے کہ نہیں بنائیں گے مضبوط ہے۔ تو پھر کون سی چیز ہے کہ جو کمزور ہے مضبوط؟ نظام، ان کو معلوم۔ لہٰذا یہ طرح طرح کی یہ جو آج حالات پیش آ رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اسلاموفوبیا کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کبھی داعش، کبھی القاعدہ، کبھی فلاں بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے حالات یہ کیوں؟ اسی لیے کہ لوگ اسلام سے دور ہو، نظام سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو۔ البتہ یہاں پہ ہم کو بھی سوچنا چاہیے، ایک آدھ دو پوائنٹ ہم اپنے جیسے لوگوں کے لیے۔ جب قرآن کی مخالفت شروع ہوئی، قرآن نعوذ باللہ جلایا گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، اس وقت لوگوں نے قرآن کو زیادہ خریدا اور پڑھا، کیونکہ اس نے لوگوں تک آواز پہنچائی کہ ہاں یہ ایک ایسی کتاب، لوگوں تک بات پہنچی، اچھا قرآن جلایا جا رہا ہے، اس کی مخالفت ہے، ایسی کون سی چیز ہے، لفظہ پڑھ کے دیکھیں کیا ہے اس میں۔ جب رسول کی مخالفت شروع ہوئی تو لوگوں نے رسول کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، اور پڑھنا چاہا، اور ظاہر کیا کہ ہم پہچاننا چاہتے ہیں۔ تو علیکم السلام، تو ایسی کیا چیز تھی کہ ہم نے، ہمارے جیسے لوگوں نے خود سے نہیں پہنچایا لوگوں تک۔ ہمارے آس پاس اطراف میں بھی تو ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو نہیں پہچانتے ہیں، رسول کو نہیں پہچانتے۔ ضروری ہے کہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہوگا تبھی لوگوں تک بات پہنچے، پازیٹیو وے میں بھی تو پہنچ سکتی ہے۔ ایسی کیا چیز ہے کہ ہم نے نہیں پہنچایا، ہمارے جیسے لوگوں نے اس کام کو نہیں انجام دیا۔ جب پہنچی، لوگوں نے پڑھا، اور کتنے لوگ ایسے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آج اچھے خاصے مسلمان، ایک اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو اسلام کی مخالفت کی وجہ سے مسلمان ہوئے،
حد اقل ہم اسلام کو اس نیت سے پہنچا دیں کہ کم سے کم جو اسلاموفوبیا کی شکل پیدا ہو رہی ہے، اسلام سے نفرت کی شکل پیدا ہو رہی ہے، نیگیٹو پروپیگنڈے کی شکل پیدا ہو رہی ہے، وہ شکل تو نہ پیدا ہو۔ یہ ایک الگ سے بیچ میں چیز تھی۔ گفتگو ہماری اس جہت پہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کا سسٹم تھا، زمانہ جاہلیت کا نظام تھا، رسول نے اس کے مقابلے میں نظام پیش کیا، الہی نظام پیش کیا۔ زمانہ جاہلیت کا باطل نظام تھا، کہا اس باطل چیز، غلط چیزیں ہیں، تم لوگ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہو، تمہارے لیے انسانی ویلیوز، انسانی اقدار اہم ہے، اس کو چھوڑ دو، اور تم یہ جو ہم تم کو اسلام، اللہ کا دین، نظام پیش کر رہے ہیں، اس کو اپناؤ، تمہاری جو صلاحیتیں ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی، جو ویلیوز ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی، ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ جو نارمل لوگ تھے، عام آدمی تھے، جن کو جو ایک چیز اسلام کے لیے کہی جاتی ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے، پھر ہم آپ کو ایک چیز، اورینٹلیزم ایک سبجیکٹ ہے، اورینٹلیزم ایک سبجیکٹ ہے، استشراق۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے پڑھیے، اورینٹلیزم اور قرآن، اورینٹلیزم اور اسلام، اس پہ بہت ساری کتابیں، تھیسز، آرٹیکلز موجود ہیں آن لائن، پڑھیں آپ اس کو۔ ایک فلم بنی تھی ہم لوگوں کے بیچ میں، دا میسج، کس نے بنائی تھی؟ عیسائیوں نے، ہے نا؟ کیسے ان کو اتنی محبت ہو گئی کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے فلم بنانے لگے؟ کیوں اتنی محبت ہو؟ بعض اوقات قصائی جب اپنے بکرے کے اوپر بہت محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ واقعی محبت ہے، لیکن جس کو نتیجہ معلوم ہے، جس کے پاس بصیرت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس محبت کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ اورینٹلیزم کی نگاہ سے دیکھیے، در واقع وہ فلم اس لیے تھی، نہیں معلوم آپ لوگ اس چیز کو کس نگاہ سے دیکھیں، تھی اسی لیے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اور جو چیزیں اس میں دکھائی گئی تھیں، آج اتنے وقت کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو، ساری غلط چیزیں پیش کر کے اپنے اس غلط اور باطل دعوے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک پوائنٹ اس میں جو یہ تھا، اس میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن باقی چیزوں کو نسبتاً تھوڑا کم دکھایا اور جنگ کو تھوڑا زیادہ دکھایا۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان جنگجو قسم کا ہے، بس لڑا کرتا ہے، اگرچہ اس جنگ کی حقیقت یہ تھی کہ جتنی جنگیں تھیں وہ سب ڈیفینسو جنگیں تھیں، کوئی ایفینسو نہیں تھی۔ اس پوائنٹ کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا، جنگوں کو زیادہ دکھایا۔ آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد یہ القاعدہ اور طالبان اور فلاں فلاں پیش کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان جو جس چیز کی بنیاد اس سے رکھی تھی، ثابت کر دیا کہ مسلمان جنگجو قسم کا ہے، لڑا کرتا ہے، مارا کرتا ہے، قتل و قتال۔ ایک چیز جو اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جس کو زمانے کا نچلا طبقہ، پست طبقہ اپناتا ہے، یہ پست طبقے کا مذہب ہے، لہذا اس میں اس چیز انڈائریکٹ، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، جو بھی نتیجہ کسی بھی چیز میں، مثلا ہمارے جیسے لوگ مجلس پڑھتے ہیں تو ایک مجلس میں 1 گھنٹے میں چاہتے ہیں کہ 10-20 باتیں پیش کر دیں، ان لوگوں کی روش میں ایسا نہیں ہے، وہ اپنے 1 گھنٹے میں 1 یا 2 میسج دیتے ہیں، ہمارے جیسوں کو 10-20 میسج ضائع ہو جاتے ہیں، وہ 1 یا 2 میسج پرفیکٹ ایک دم صحیح جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی روش ہوتی ہے، اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ پست لوگوں کا مذہب ہے، اور آج یہ نیگیٹو پروپیگنڈا مسلمانوں سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ مسلمان یعنی جاہل قوم، مسلمان یعنی بیکورڈ قوم، مسلمان یعنی پست قوم، مسلمان یعنی بے فرہنگ قوم، ایسا لوگوں کے ذہن میں۔ جن علاقوں میں دوسرے لوگ واقعی جاہل تھے، آج وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یعنی جاہل۔ یہ خود ایک بحث ہے کہ مسلمان جاہل تھا، ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری بحث ہے، اس پہ ہم کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔
اس پہ غور کیجئے گا، آپ لوگ تحقیق کیجئے گا اس میں حقیقت کتنی ہے اور پروپیگنڈا کتنا ہے۔ بہرحال ہم یہ مثال عرض کر رہے ہیں، انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی، لہٰذا وہاں پہ دکھایا کہ اس طرح کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، یہ انہوں نے میسج دکھایا۔ یہ اورینٹلزم کا کام تھا جو ہم نے بیچ میں بعنوان مثال آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہم جو گفتگو پیش کر رہے تھے وہ یہ، کس طرح کے لوگوں نے اسلام کو زیادہ اور جلدی قبول کیا؟ وہ لوگ جو کسی قوم و قبیلے کے سردار تھے، عہدیدار تھے، دولت والے تھے، مادی چیزوں سے پھنسے ہوئے تھے، ان کو اسلام سمجھ میں آیا بھی تب بھی وہ قبول نہیں کر پائے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کو پھانسے رہی۔ عام آدمی بیچارہ آزاد تھا، اس کو اپنی کسی دکان کے بند ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کو اپنے کسی بھی چودراہٹ کے چھن جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، کوئی حق بات پیش کیجئے تو یہ عام طبقہ، غریب طبقہ نہیں کہیں گے، ابھی ہم اور دوسری چیز بھی پیش کریں گے کہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے، عام طبقہ جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے بنسبت بڑے طبقے کے۔ بڑا طبقہ کسی بھی چینجز کو، تبدیلی کو، حق بھی ہو تب بھی جلدی قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو روکے رہتی۔ تمہارا اتنا نام ہے، تمہاری اتنی ویلیو ہے، 4 لوگ ہیں، کیا کہیں گے، تمہاری اوپر تک پہنچ ہے وہ سب ٹوٹ جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے، دولت ہے اس کا کیا ہوگا، نقصان ہوگا، عہدے کا کیا ہوگا، تمہارے آس پاس 4 لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا، فلاں فلاں 2500 سوال ہوتے ہیں اس کے ذہن میں، ایسا نہیں قبول کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد بھی یہ بات غلط ہے کہ صرف یا زیادہ غریب طبقے نے اسلام کو قبول کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگرچہ پھر بھی یہ دعویٰ غلط ہے جس اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ غریبوں کا مذہب ہے، غریب طبقہ، ایسا نہیں ہے، بہت سے عام لوگوں نے قبول کیا۔ صدر اسلام کی داستان تو اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے عام لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا اسلام کو، بہت سارے ثروت مندوں نے قبول کیا ہے، سرداروں نے قبول کیا ہے، لیکن وہی ہے کہ جن کے لیے، مثال کے طور پہ مثال دیں، ایک شخص آیا رسول کے پاس کہ رسول ہم ایک قبیلے کے سردار ہیں، ہمارے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں، ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو قبول کر لیں گے تو یہ پورا ہمارا قبیلہ قبول کر لے گا، اتنے لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط، کیا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ہم بنیں گے۔ رسول نے کہا کہ یہ مسئلہ قابل قبول نہیں ہے، یہ امر وہ ہے کہ جس کا طے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم اس کو طے ہی نہیں کر سکتے۔ رسول نے انکار کر دیا، وہ شخص لوٹ گیا اور اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اس نے اسلام کو نہیں قبول کیا۔ تو آپ سوچئے کہ کیسے یہ قبول، قبیلے کے افراد جو ہوتے تھے وہ قبیلے کے سردار کو فالو کرتے تھے۔ جب نصارے نجران سے رسول گفتگو کر رہے تھے تو وہ سارے عیسائی الگ بیٹھے ہوئے تھے، عوام الگ تھی، اگر عوام سامنے ہوتی وہ بحث کو سنتی تو عین ممکن تھا کہ عوام میں سے اچھے خاصے لوگ اسلام کو قبول کر لیتے۔ انہوں نے اپنے سردار پہ بھروسہ کیا تھا، ان کو بھیجا تھا کہ آپ طے کیجئے، انہوں نے طے کر کے بتایا کہ غلط ہے، انہوں نے جو سمجھا اس کے اعتبار سے خیانت کی، غلط جا کے بتایا، لہذا اسلام نہیں قبول کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ بڑے بڑے قبیلے اس لیے رہ گئے۔ آج کے زمانے کی اچھائی یہ ہے، حسن یہ ہے کہ آج ہم قبیلے کے سردار سے رک نہیں سکتے ہیں، آج ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر فرد تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی چیلنجز ہیں، اتنا آسان نہیں ہے، میڈیا سوشل میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی آپ قاسم سلیمانی کیا فوٹو یا نام فیس بک پہ ڈالیے تو فیس بک کی طرف سے آپ کو اختیاریہ آ جاتا ہے، آپ کو وہ
ہے کہ نہیں؟ نوٹس آ جاتی ہے. اس اعتبار سے آسان نہیں ہے، راستہ ہے، امکان. ابھی یہ پھر تفصیلی گفتگو الگ ایک راستے پہ نکل رہی ہے. آئیے اسی جگہ سے بات بڑھتی جا رہی ہے، سمیٹیں ورنہ پھر آج جو ہم چاہتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ کل کی گفتگو پہ لوڈ ہوگا. زمانے جاہلیت کا جو نظام تھا رسول نے اس کے مقابلے میں نظام پیش کیا، وہ جہالت کی وجہ سے تھا. آج والے دو طریقے سے اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک تو بہت عام کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں کہ 1400 سال پرانا، کیا اتنی پرانی بات کر رہے ہیں، یہ نیا کلچر ہے. یہ لو، کل ہم نے بات کہی تھی نا کہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، عبادت ہے، کیا اتنی پرانی بات کر رہے ہیں، یہ نیا کلچر ہے نا، یہ لو، لیٹسٹ، ایک دم نئی چیز. اسلام 1400 سال پرانا. جس اعتبار سے مثال کے طور پہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور بنتا ہے کہ 1400 سال پرانے جو کھانے کا طریقہ تھا وہ آج ہم کیسے اپنا سکتے ہیں، آج زمانہ ترقی کر گیا. مثلا ایک مثال اپنا سکتے ہیں. اسلام نے کیا بتایا کھانے کا طریقہ؟ اچھا، یہی لوگ جب جاتے ہیں علمی تحقیق میں تو وہاں پہ تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام نے صحیح کہا. اسلام کہتا ہے کہ اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ، کھانے سے پہلے مثلا نمک کھاؤ، ایسے کھاؤ، چبا کے کھاؤ، اتنا کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ. وہ ساری چیزیں آج کی جو سائنس کی تحقیق ہے کہتی ہے صحیح ہے، وہ ساری چیزیں کہتی ہیں صحیح. بعض چیزیں اسلام نے واجب و حرام قرار دی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. بعض چیزیں مستحب و مکروہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض حالات میں مثال کے طور پہ بعض روایات ہیں کہ بہتر ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھایا جائے. خوب آج ٹیبل کا زمانہ ہے، خوب حرام تو نہیں ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا. تو اسلام کے کھانے کے طریقے کو پوری طریقے سے ہم آج فالو کر سکتے ہیں. اہم یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں یا زمین پہ. اہم یہ ہے آج اتنی ساری بیماریاں کھانے کی وجہ سے تو ہیں. اہم یہ ہے کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، وہ اہم ہے. اس کو ہم فالو کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو چینج ہو جائیں گی. تو 1400 سال پرانا اسلام فالو ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت سارے جتنے بھی زندگی کے قانون ہیں آپ دیکھیں ان کو. سونے کا طریقہ، کیسے سو، چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، سب 1400 سال پرانا ہے. مثلا کیسے ہم وہ اس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، کب اسلام نے جو چیز حرام نہیں کی وہ آپ پہنیے اس کو. تو اول تو یہ پرانا ہونا اثر انداز نہیں ہے. جب ہم اصل ویلوز پہ آئیں گے، جب ہم انسانی اقدار پہ آئیں گے تو جتنا پرانا ہوگا 1400 سال میں اتنا بہتر ہوگا. لہٰذا وہ امام خمینی کا جملہ بہت مشہور ہے. کسی نے کہا کہ آپ نے تو ایران کو 300 سال پیچھے کر دیا. بس 300 سال؟ ہم تو ایران کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ اصل کمال 1400 سال پیچھے. اصل طاقت اسلام کی 1400 سال پیچھے. لیکن اس کے مقابلے میں آج جو ہمارے سامنے کلچر پیش کر رہا ہے، یہ کلچر اس 1400 سال جو اسلام ہے، جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام لائے ہیں، اس سے بھی پرانا ہے. آج ایلومینیٹی کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے کلچر کو سینٹرلائز کر کے اپنے اعتبار سے لوگوں کی زندگی گزارنے کی روش کو طے کرے. یہ کام رسول اللہ کی سیرت کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. یا اسلام ہے یا اسلام کی مخالفت ہے، تیسری کوئی چیز نہیں. ایلومیناٹی پوری دنیا کو سینٹرلائز کر رہی ہے اسلام کی مخالفت کے لیے.
چاہے وہ اکنامیکل سسٹم ہو، چاہے وہ کلچر ہو، چاہے لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ ہو، چاہے ایجوکیشن کا سسٹم ہو، تربیت ہو، جو بھی ہو. یہ بہت 2-3 جملے ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ جا کے ریسرچ کیجئے گا، تحقیق کیجئے گا. آج یہ اتفاقی چیز نہیں ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اسلام کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے. اسلام نے ڈانس منع کیا، ڈانس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. خب بغیر ڈانس کے بھی لوگ زندہ رہ سکتے تھے. اسلام نے غنا منع کیا، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. شراب منع کیا، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جوا، اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو معاشرے میں بری تھی، بدنام تھیں. شرابی کو شرابی کہتے تھے تو وہ پست نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اس کو ڈرنک کہہ کے اس کو مثلا دوسرے الفاظ میں لا کے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ کہیے کہ یہ آدمی شرابی ہے تو اس کو تھوڑا پست دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں صاحب ڈرنک کر رہے ہیں، تو اس کو یہ جو اس لفظ کو عزت دی گئی ہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے، حقیقت میں تو نہیں ہے عزت. ہمارے جیسے لوگ تو اس کو بھی پست نگاہ سے دیکھیں گے. یہ کس نے دی؟ ساری اسلام خلاف چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جو اسلام سے پہلے کی ان کو زندہ. یہ اخبار کی کیسے اتنا لوگوں کو شوق ہو گیا ہے کتے بلی پالنے کا. دوسروں کے مسائل میں تو بہت زیادہ ان کو ہیومن رائٹ، ہیومن رائٹ. انسان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تم کتے بلی بغل میں دبائے گھوم رہے ہو. انسان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں. بعض ایسے ملک ہیں، بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کے بچے بیچے جاتے ہیں، کھانے کو نہیں ان کے پاس، اور تم اس سے زیادہ کتے پہ خرچ کر رہے ہو. کون سا کلچر ہے یہ؟ آپ تصور کیجئے نا. ہم آپ کو ایک مثال دیں، سنا ہوگا، سنی ہوئی چیزیں ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن مشہور ہے بہت زیادہ. انگریز لوگ جب یہاں پہ تھے تو ہندوستانیوں کی توہین کے لیے بعض جگہوں پہ وہ لکھتے تھے کہ انڈینس اینڈ ڈاگ کا آنا منع. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہندوستانیوں کا اور کتوں کا آنا منع. ہم کو خراب لگتا تھا، لگنے کی بھی چیز ہے. ہمیں کتے کی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کرو، یہ توہین تھی. یہ وہ توہین کرتے تھے کہ تم اور کتے ایک صف میں ہو. خراب لگتا تھا ہم کو. آج انہی کے کلچر کے دینے کی بنیاد پہ ہم اپنے ساتھ کو کتا دبائے ہوئے لے کے ٹہل رہے ہیں. جب وہاں پہ ہمارا نام کتے کے نام کے ساتھ آیا تو برا لگا، اور آج ہمارا وجود کتے کے وجود کے ساتھ ہے تو اچھا لگ رہا ہے. نام کا ساتھ ہونا برا ہو گیا اور وجود کا ساتھ ہونا اچھا ہو گیا. کتنی عجیب چیز ہے. دیکھیں انسان کا ذہن کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. آج ہمارے ذہنوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، فکروں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. ایک فرق یہ ہے اسلام کے نظام میں اور باطل نظام میں. اسلام کا سسٹم لوگوں کی فکروں کو کھولتا ہے، شعور کو بلند کرتا ہے. باطل سسٹم لوگوں کی فکروں کو کیپچر کرتا ہے، شعور کو پست کرتا ہے. کس طریقے سے ہم کو یہ کہاں سے آیا یہ کلچر؟ آپ جا کے توجہ کیجئے گا. ہر وہ چیز کہ جس کے لیے اسلام نے منع کیا ہے اس کو رائج کیا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اسلام نے منع کیا تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے. بعض چیزوں کے ریزن بتایا گیا ہے، بعض کے ریزن کو میڈیکل سائنس نے اپنے علم کے مطابق ریسرچ کر کے معلوم کیا، لیکن اس کو رائج کیا. ایک مثال ہم دیں آپ کو، بہت مشہور مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہ ہم مثال دے رہے ہیں. یہ جو آج کا کلچر ہے کہ جو زمانے جاہلیت کے کلچر کو زندہ کیا جا رہا ہے، اس کو جو آپس میں اس کا رشتہ ہے. آپ کی حدیث ہے
بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، سب کے زبان پہ ہوتی ہے، النکاح من سنتی فما رغب عن سنتی فلیس منی. یہ ہم نے ایک برادر عزیز کے نکاح کی تقریب میں اس پہ ایک پوری گفتگو، یعنی تقریر پوری ہماری اسی پہ تھی. یہاں پہ ہم مختصر سا حصہ پیش کریں گے بعنوان مثال. نکاح ہماری سنت میں سے ہے، جو ہماری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں. یہاں پہ جو رسول نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ استحباب کے معنی میں نہیں ہے، مستحب والے معنی میں نہیں. سنت کے ایک معنی ہوتے ہیں روش، زندگی کی روش. یہ فلاں صاحب کی سنت ہے، فلاں صاحب کا طریقہ ہے. یہ اور بات ہے کہ جتنی سنت رسول ہے وہ سب مستحب ہے، وہ اپنی جگہ پہ. یہاں پہ دوسرے مفہوم ہے، وہ بات جب ہم آگے پیش کریں گے تو شاید واضح ہوگی انشاءاللہ. زندگی گزارنے کی روش. نکاح ہماری سنت میں سے، یعنی ہماری روش میں سے، ہمارا طریقہ. فما رغب عن سنتی، جو ہمارے روش سے منہ موڑے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ اس سنت کو مستحب کے معنی میں لیں تو مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر جو آدمی نکاح نہ کرے تو رسول میں سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو شادی نہیں کی، انہوں نے نہیں کرتے تو امت سے باہر نہیں ہو جائیں گے. وہ مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے، شادی نہ کرنا نہیں ہے. کل بات پیش کی نا کہ الفاظ کے معنی مفہوم جو ہیں جب محدود ہوتے ہیں تو یہ اس میں سے نہیں ہے. کیا ہے روش؟ شہید مطہرین نے بھی اس پہ بہت تفصیل سے بہت اچھا خوبصورت لکھا ہے. زمانے جاہلیت میں جو روش تھی شادی کی وہ کوئی پراپر شادی کی روش نہیں تھی، بدکاری اور حرام کاری کی روش تھی. اس کے مقابلے میں رسول نے نکاح پیش کیا. اب جب نکاح پیش کیا تو کہا النکاح من سنتی، یہ جتنی روش ہیں یہ سب باطل ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری سنت نکاح. اس پس منظر میں اس کو دیکھیے گا تو یہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی. جتنی بھی روش ہے، جتنے بھی طریقے ہیں، یہ سارے طریقے باطل ہیں. اس کے مقابلے میں جو ہماری روش ہے، ہماری سنت ہے، یہ ہے نکاح. فما راغب عن، جو اس سے منہ موڑ کے اس روش پہ جائے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے ایک بات عرض کی نا کہ جو آج کلچر پیش کیا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں جدید کلچر ہے نا، لیٹسٹ، یہ آج کا نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کا. مثال کے طور پہ بیچ میں بریکٹ میں ایک مثال، آج خواتین میک اپ کا بڑا زور ہے. خوب میک اپ نکل کے سجا کے، اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے، وقت خرچ، لگتا ہے کہ لوگوں کو کہ آج نئی چیز ہے. نہیں، خدا نے کہا ہے کہ زمانے جاہلیت کی طریقے سے سجو سبرو نہیں. تو کوئی نئی چیز تھوڑی ہوئی، اسی پرانی چیز کو زندہ کیا. زمانے جاہلیت کی طرح سے سجو سبرو نہیں. اسی نکاح میں جو چیزیں نکاح کے مقابلے میں ہیں کہ جس کو یورپین کلچر کہہ رہا ہے جدید ہے، جوانان عزیز جائیں اس پہ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جو بھی روش، آپ بتائیے کون سی روش آپ کہتے ہیں کہ جو آج ایک دم نئی اور لیٹسٹ روش ہے؟ یہ ساری روش زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی. آج اسکول کالج کا ایک کلچر ہے نا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اس وقت تھا. بات آئی ہے تھوڑا سا اور اس میں ہم مثال لیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے جوکس ملتے ہوں گے آپ کو جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ بیوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑی مصیبت ہے. ہوتا ہے ایسا؟ قرآن مجید نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرو. ہسبینڈ وائف اسلام کی نگاہ میں سکون کا باعث ہے، اسلام کی نگاہ میں سکون کا باعث ہے.
جب تک شادی کے روش کو کمزور نہیں کریں گے اس وقت تک یہ حرام کی روش آگے نہیں بڑھے گی. یہ مزاج بنایا جا رہا ہے. اسٹڈی پیش کی جاتی ہے کہ ساتھ ایک کلچر ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ساتھ میں رہنا, لیونگ, یہی کہتے ہیں. لیٹسٹ سمجھتے ہیں آپ, زمانہ جاہلیت میں تھا. زمانہ جاہلیت میں تھا. یہ سروے پیش کیا جاتا ہے, اسٹڈی پیش کی جاتی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی مرد عورت لیونگ شپ میں ساتھ میں رہتے ہیں, ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, کتنے سال رہیں گے, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے, شادی کرتے جھگڑا ہو جاتا ہے. سروے آپ کسی بھی مزاج کے 50 لوگوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیجیے تو اپنی مزاج کا جواب دیں گے نا. سروے میں دھاندلی ہونا کوئی بہت بڑی چیز تھوڑی ہے, اسٹڈی میں دھاندلی ہونا کوئی بہت بڑی چیز تھوڑی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جیسے لوگ بھی, یہ بات اس سلسلے میں بھی ہے اور الگ سے بھی, ہمارے جیسے لوگ بھی اس مسئلے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں شادی کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ ایک آدمی شادی کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. اس کو پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے, نہیں معلوم ہم کو, لیکن بہت سی جگہوں پہ اتنے لاکھ کی شادی, اتنے لاکھ کی شادی, اتنے لاکھ کی شادی, اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دیتے. غریب آدمی کے پاس ہے ہی نہیں اتنا, بیچارہ کہاں سے اپنے لڑکے کی شادی کرے گا, کہاں سے لڑکی کی شادی کرے گا. وہ زمانہ گیا کہ جب لوگ پریشان ہوتے تھے کہ لڑکی کی شادی کیسے کریں گے. اب لڑکے کی شادی کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اسٹینڈرڈ کو ہائی کر دیا. جب آپ نے حلال کو سخت بنایا ہے, دوسری طرف سے حرام آسان ہوا ہے, تو معاشرے میں خود بخود حرام رائج ہوگا اور حلال دور ہوگا. معاشرے کو خراب کر رہے ہیں ہم لوگ. اور جو لوگ شادی کے اسٹینڈرڈ کو ہائی کر رہے ہیں وہ اجتماعی اعتبار سے مجرم ہیں اس مسئلے میں. ان لوگوں کے مجرم ہیں. کیوں اس اسٹینڈرڈ کو اتنا ہائی کر رہے ہیں کہ شادی کرنا آسان کرو. شادی رسول کے زمانے میں کیسے ہوتی تھی؟ یہی مثلا بزم ہے, لڑکی لڑکی آئے, نکاح پڑھا, شادی ہوگی, خدا حافظ, ایک ڈبہ مٹھائی لے کے آئے, مٹھائی کھلا دی, ہو گیا. مستحب ہے ولیمہ, کیوں پیچھے پڑو؟ اب وہ مستحب, ولیمہ مستحب ہے. سارے مال کا زور شادی میں دکھا دیں گے, قرض لیں گے, ادھار لیں گے, لون لیں گے, کیا لیں گے, کیا لیں گے. کس کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ نظام پروردگار کو کمزور کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں زمانے جاہلیت کے سسٹم کو, جو آج ویسٹرن کلچر کی شکل ہمارے سامنے, اس کو مضبوط کر رہے ہیں عملی اعتبار سے. زبانی اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں, عملی اعتبار سے. لہذا وقت کافی ہو گیا, ہم بات کو سمیٹے انشاءاللہ پھر اس کے آگے کر. لہذا یہ جو اسلام کی روش تھی, شادی, رسول اللہ کا نکاح من سنتی, ہماری سنت میں سے. جس نے ہماری سنت سے منہ موڑا فلیسا منی, ہم میں سے نہیں. انہوں نے اس کے اگینسٹ میں کام کرنا شروع کیا. بدکاری کو اتنا آسان بنائے دے رہے ہیں کہ معاشرہ فاسد ہو جائے. جتنی چیزیں لا رہے ہیں, اور بھی جو دو چار نام لیے اس کے علاوہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے, اخلاقاً یہ باتیں اس طریقے سے ان چیزوں کا نام لیتے ہوئے بھی. اس کے علاوہ بھی جو آپ کو لیٹسٹ نام لگے گا, آئیے گا, ہم سے پوچھیے گا, ہم بتا دیں گے آپ کو کہ تھا یہ. اور شہید مطہری, ابھی میں وہ یاد نہیں آ رہا شاید اس انسان کا کامل میں, کسی کتاب میں شہید مطہری نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. اور یہ ساری وہ چیزیں کہ جو زمانے میں حرام طریقے تھے, ان سب کو نام سے لکھا ہے, اس کی وضاحت کی ہے. اور وہ ساری وضاحت اگر آج آپ دیکھیں تو جو جس کو ہم بہت لیٹسٹ کلچر کہہ رہے ہیں وہی چیز ہے. مغربی تمدن کی ایک جھلک میں بھی شاید ہے, ابھی ہمیں یاد نہیں کی کس کتاب میں. جوان ہیں آپ کو تو شہید مطہری کی ساری کتابوں کو پڑھ لینا چاہیے. آپ ہی کے لیے تو لکھی ہے, آپ ہی کے لیے تو شہید ہوئے ہیں. وہ شہید مطہری کیوں شہید ہوئے؟ دشمن نے کیوں شہید کیا؟ ان کی باتیں یونیورسٹی کے لڑکوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی تھی, اس کو قبول کر. دشمن کو یہ برداشت نہیں ہوا.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں. تو انہوں نے تو اپنی جان دے دی آپ کے لیے. جوان ہیں آپ پڑھیں ان کو, دیکھیں اسے بہت کچھ لکھا ہوا, آپ کے لیے بہت کچھ لکھا ہے, ہم سب کے لیے. ایسا نہیں کہ ہمارے جو نوجوان و کمسن و بوڑھے لوگ ہیں وہ الگ ہیں اس سے, نہیں, سب کے لیے. لیکن ان کی باتوں کا جو آؤٹ پٹ اثر تھا وہ زیادہ تھا جوانوں پہ. خوب بات کو ہم سمیٹیں, شاید ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال بھی ہو. تو یہ زمانے جاہلیت, آج الومناٹی زمانے یہ دشمنی ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنی حکومت کو رائج کرنے کے لیے زمانے جاہلیت کی جو روش تھی, جو چیزیں تھیں, ان کو احیا کر رہی ہے, زندہ کر رہی ہے. زمانے جاہلیت کے کلچر کو زندہ کر رہے ہیں, ان کے طریقہ کار کو زندہ کر رہے ہیں, ان کی لائف اسٹائل کو زندہ کر رہے ہیں, ان کے زندہ رہنے کے جو طریقہ تھا جو زندگی گزارنے کا, اس کو زندہ کر رہے ہیں, اس کو رائج کر رہے ہیں. بس نام تھوڑا بہت 19-20 انداز, تھوڑا ٹھوک بجا کے اس کو تھوڑا 19-20 کر کے بھی دیکھنے میں پالیش کر دیا کہ اچھا لگے, اور تھوڑے سے چینجز کرنے کے بعد اس کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں. چینجز یعنی اصل میں کوئی چینج نہیں, نام میں چینج, تھوڑا سا پیش کرنے کے طریقے میں چینج, پریزنٹیشن میں چینج, اس طریقے سے پیش کیا جائے, اور باقاعدہ اس کو لوگوں کے سامنے الگ الگ انداز سے, میڈیا, سوشل میڈیا, الگ الگ انداز سے لوگوں کے سامنے اس حد تک پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. اس پہ پھر فلمیں, جو بھی چیز وہ لانا چاہتے ہیں, پھر اس پہ آپ دیکھیں ہوا چلتی ہے ہر چیز کی, اسی پہ فلمیں بنتی ہیں, اسی پہ سیریل بنتے ہیں, اسی پہ جوکس بنتے ہیں, اسی پہ کمنٹس بنتے ہیں, اسی پہ اس سے متعلق اگر بچوں کے اس میں ہے تو بچوں کے کارٹون بنتے ہیں, بہت چیز, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب اسی بننے لگتی ہیں. ہر طرف سے گھیر کے وہ چیز آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے. جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ ساری سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, بڑے رہیں, لہذا وہ اس کو اپناتے ہیں. اور حالات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ مثلا مثال میں کہ ایسے اسٹینڈرڈ میں جہاں پہ جو بگڑے لوگ ہیں, جب کوئی ایسا آدمی بیٹھتا ہے کہ جو گنہگار نہیں, ہم کسی کا نام نہیں لیں گے, کسی صفت کا نام نہیں لیں گے, مناسب نہیں ہے, کیونکہ گناہ کے اس طرح کے ذکر سے جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے. جو کوئی ایک ایسا آدمی بیٹھتا ہے جو اس گناہ کو نہیں کرتا ہے, تو جب پوچھا تھا آپ, نہیں میں تھوڑا سا, بیچارہ تھوڑا اپنے کو بہانہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ کیسے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اس سے باہر نہیں ہیں, لیکن فی الحال نہیں کر رہے. عجیب ہے, عجیب حالات. مثلا آج خود حجاب کو لے کے اتنی پرابلم کیوں کریٹ ہو رہی ہے, کریٹ کی جا رہی ہے نا پرابلم. حجاب کو لے کے اتنے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں حجاب نہیں تھا, رسول نے حجاب پیش کیا. بہت سی ایسی مثالیں, بے انتہا مثالیں جو بھری ہوئی. لہذا رسول کی اس سیرت کے مقابلے میں جس کی بات ہو رہی ہے, کیا رسول کو اپنا اسوہ بنانا, کردار رسول کا, رسول کے کردار کے مقابلے میں جو پیش کیا جا رہا ہے وہ زمانے جاہلیت کی روش ہے. وہ ابو جہل کا کردار ہے, ابو لہب کا کردار ہے, ہندا کا ایسے اور بھی بہت سارے, یہ تو مشہور نام, ان کو پیش کیا جا رہا ہے, ان کو زندہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ آج کے باطل معاشرے کو بھی رسول کی سیرت سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ قرآن کی وہ آیت جو ہم نے کل پیش کی تھی کہ یہ دین دوسرے ادیان پہ غالب آنے والا. رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, رسول کو انتقال ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے, لیکن آج بھی رسول کے خلاف کارٹون بن رہا ہے, نعوذ باللہ, رسول کے خلاف فلم بن رہی ہے. کیوں؟ آج بھی دشمن رسول سے ڈر رہا ہے, آج بھی ڈر رہا ہے. اور رسول تو ابھی تو ہمارے پاس ایسی ایسی مثالیں آ گئی ہیں کہ ایک رسول تو بہت عظیم شخصیت ہے, بہت عظیم شخصیت. دشمن تو آج قاسم سلیمانی سے ڈر رہا ہے, مرنے کے بعد, شہید ہونے کے بعد. ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا؟ کیوں آج سوشل میڈیا کو قاسم سلیمانی سے اتنی پرابلم ہے؟ رہبر کا جملہ ہے یہ کہ دشمن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شہید قاسم سلیمانی سردار قاسم سلیمانی سے زیادہ ان کے لیے خطرناک ہے.
یہ حقیقت ہے. دشمن آج امام خمینی سے ڈر رہا ہے. جس مکتب کے فالو کرنے والے یہ افراد قاسم سلیمانی سے دشمن ڈرے, امام خمینی سے دشمن ڈرے مرنے کے بعد, تو اس مکتب کا جو لانے والا ہے, جو اصل ذات ہے, عظیم ترین شخصیت, ذات رسالت مآب ہے, اس سے تو بہرحال ڈرنا چاہیے. دشمن آج ائمہ سے ڈر رہا ہے. ہماری گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں ان 3 گفتگو میں, ورنہ ہم آپ کے سامنے مثال پیش کریں کہ کس طریقے سے دشمن پالیسی کرتا ہے. اگر بات آئی تو کل ہم شاید اشارہ کریں کس طریقے سے دشمن پروگرامنگ کرتا ہے کہ ہم کو ائمہ کی سیرت سے اور شخصیت سے دور کرے. بس اب آج تو نہیں ہے وقت, ہم بات ختم کر رہے ہیں, لیکن صرف ایک اشارہ کر دیں کہ آپ جائیے گا, تصور کیجئے گا, دیکھیے گا, غور کیجئے گا معاشرے کے بارے میں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معصومین کی شخصیت, ان کا کردار, ان کی سیرت معلوم ہے. کتنے لوگ ہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو کیوں؟ سب سے زیادہ ہمارے مجلسوں میں ہم کلن ایک بات کر رہے ہیں, صرف یہاں کی نہیں کر رہے ہیں, یہاں پہ شاید زیادہ دوسری چیزیں بھی ہوں. سب سے زیادہ مولا کائنات کے فضائل پڑھے جاتے ہیں اور امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. ہماری قوم کو مولا کائنات کی سیرت کتنی معلوم ہے, امام حسین کی سیرت کتنی معلوم ہے؟ جو سب سے زیادہ, کل ہم نے کچھ خطبات کی بات کی تھی, یہ کیسے ہو گیا؟ جن زوات کے لیے پورے سال میں ہزاروں مجلسیں, یا نہیں صحیح ہزار, کم سے کم 200-250 مجلس ایک ایک آبادی میں ہو جاتی ہو, ان زوات کی سیرت لوگوں کو نہیں معلوم ہو, یہ بہت عجیب بات ہے, تعجب کی بات ہے. یہ غور و فکر کی چیز ہے, اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. ہم بات کو سمجھتے ہیں. جو ہماری گفتگو جس اس پہ تھی, بہرحال وہ اتنی رہ گئی. زمانہ جاہلیت کا جو نظام ہے وہ خواہشات کی بنیاد پہ ہے. الہی نظام انسان کے ضروریات کی بنیاد پہ. زمانہ جاہلیت نے بہت ساری چیزیں پیش کی, اس کو آج کا یہ نظام جو اسلام دشمن نظام ہے, ایلومیناٹی, وہ پہ دنیا میں یوں ہی نہیں اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے. نظام اسلام سے لوگوں کو خطرہ ہے, نظام اسلام سے پرابلم. لہذا سب لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ نظام اسلام کو ختم کیا جائے. یوں ہی نہیں ہے کہ آج ایران کی اتنے بڑے پیمانے پر مخالفت, رہبر معظم کی اتنے بڑے پیمانے پر مخالفت, یوں ہی نہیں ہے آج. ان عظیم شخصیات کو جو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, وہ بلا وجہ نہیں ہے. اسلام سے پرابلم ہے. لہٰذا دنیا میں اس ٹائم صرف 2 چیزیں ہیں, اسلام, اسلام کی مخالفت. دشمن چالاک ہے, اسلام کی مخالفت کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت کے نام سے نہیں پیش کرتا ہے. کل انشاءاللہ ہم دوسری باتیں پیش کریں گے, شاید اس میں یہ بات بھی آ جائے کہ کس طریقے سے دشمن پیش کرتا ہے. اور چونکہ عوام سادی ہوتی ہے, لوگ سب ہیں نا اس میں, تو سب آ گئے, مسلم نان مسلم, لہٰذا اس کو حقیقتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. جو بھی کلچر ہمارے پاس آ رہا ہے, ایڈوانس کلچر, ایڈوانس لائف اسٹائل, ایڈوانس طریقہ, ایڈوانس لوگ, ایڈوانس, کچھ ایڈوانس نہیں ہے, سب بیکورڈ ہے, سب بیکورڈ ہے. اگر اسلام 1400 سال پرانا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں. انسان کی زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ نظام پرانا ہے کہ نیا ہے, اہم یہ ہے کہ نظام صحیح ہے کہ غلط ہے. اگرچہ آپ کے بنائے ہوئے معیار کے حساب سے پرانا بھی ہے, اور یوں دیکھا جائے لاجک کے اعتبار سے تو غلط بھی ہے. لہذا اب دشمن جب پوری دنیا کو کور کر رہا ہے کہ پوری دنیا رسول کے اسوہ کو نہیں اپنائے, تو آپ خود سمجھیے کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ رسول پوری دنیا کے انسان کے لیے, عالم انسانیت کے لیے اسوہ بن کے آئے, سب کے لیے نمونہ عمل بن گیا ہے.
لہٰذا رسول کی ذات کو اپنائیں، فکری اعتبار سے بہت زیادہ ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ اسلام ہے پرانی چیز ہے، بیگ فلاں ہے، غلط ہے یہ، اور ہم اپنے اس پرفیکٹ دین کو اپنائیں، اس کو مضبوط کریں، دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے پیش کر لے گئے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانے جاہلیت سے پہلے کا جو قانون تھا اس کو دین ابراہیمی کہتے تھے، اگرچہ اس سے پہلے جناب عیسیٰ تھے اور اس سے پہلے جناب موسیٰ، لیکن اسے دین ابراہیمی کہتے تھے، اور دین ابراہیمی پہ عمل کرنے والے لوگ اس ٹائم موجود تھے، لہٰذا جو رسول کے آباء و اجداد تھے انہوں نے اسی پہ عمل کیا تھا۔ جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، یہ انہوں نے اسی پہ عمل کیا تھا۔ اس کے ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت عرصے تک، یہ واقعی بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے عبرت، یعنی اس جہت سے بھی یہ سوال بہت اچھا ہے۔ بہت زمانے تک ایسے افراد نہیں تھے بعنوان نبی یا امام کی جو امت کو اچھائیوں کی طرف امر بالمعروف کرتے اور نہی عن المنکر کرتے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ امت نے ایسا نہیں تھا کوئی نظام نہیں تھا، نظام تھا، ایسا نہیں تھا کہ اولیاء نہیں تھے، اولیاء بھی تھے، لیکن امت نے نظام کو اپنایا نہیں، آہستہ آہستہ نظام کو چھوڑ دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں اسلام کے نام پہ بہت سی جگہوں پہ کلچر داخل ہو گیا ہے اور اسلام کی جو سنتیں ہیں وہ نکل گئی ہیں، اگرچہ علماء امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں، نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں۔ بعض دوسرے مسائل میں اپنے بعض برادران سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے دین میں مثلاً نشہ نہیں ہے لیکن دین کے نام پہ نشہ کرتے ہیں، ان کے دین میں ڈانس نہیں ہے، دین کے نام پہ ڈانس کرتے ہیں، فلاں نہیں ہے کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کے نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو جب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ قانون کو چھوڑ کے منمانی، پھر اس میں جو عملی اعتبار سے دیکھیں کہ جو ہم نے وہ مسائل بیان کیے کہ جس بنیاد پہ لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ طبقہ آ کے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے اعتبار سے چیزوں کو داخل کرتا ہے۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام ان کے فائدے کے اعتبار سے تبدیل ہو جائے، کہ مثلا ہم پیسے والے لوگ ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا فلاں معاملات آسان ہوں، ساری چیزیں پیسے پہ حل ہو جائیں، ہم اس طرح کے لوگ ہیں تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ کل شاید یہ گفتگو آئے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ آہستہ آہستہ وہ قوانین چینج ہوتے گئے، لوگوں کے خواہشات غالب آتی گئی اور اس کی بنیاد پہ وہ قوانین بدلتے گئے اور معاشرہ پورا تبدیل ہو گیا۔ اس سے عبرت یہ ہے کہ اگر آج ہمارے زمانے میں وہ علماء کہ جو حق کی دعوت دیتے ہیں، باطل سے منع کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اگر وہ علماء بولنا بند کر دیں گے تو ہم بھی اپنے اسلام کو، مذہب کو بدل دیں گے، لیکن یقیناً یہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری لی اور اللہ ایسے مسائل اور اسباب کو پیدا کرے گا، بھلا ہی یہ کم کیوں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں رسول کے بعد ہر زمانے میں ایک امام کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ حالات پیدا نہ ہونے پائے۔ لہٰذا اس کے بدلنے کا جو ریزن اس کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا رہا، لہٰذا وہ لوگ آہستہ آہستہ چینج ہو گئے۔ کلیئر آپ کے لیے؟ الحمدللہ۔ شاید ہم نے کل مثال دی تھی یا نہیں دی تھی تو ہم چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں، بڑی چیزوں پہ نہیں لڑتے، ہے نا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ لڑتا ملے کہ اس نے ہمارے مکان پہ قبضہ کر لیا، لیکن بچہ اس بات پہ لڑتا ہے کہ اس نے ہماری چاکلیٹ چھین لی ہے۔ بچے چھوٹی چیز پہ لڑتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اور بچوں کی یہ صفت رسول کو پسند تھی کہ بچے لڑتے ہیں اور فوراً پھر مل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو یہ فوراً مل جانا، لڑنا نہیں، فوراً مل جانا یہ رسول کو پسند تھا بچوں کی صفات میں سے۔ چونکہ ان کے پاس علم کم ہوتا ہے، عقل کم ہوتی ہے، لہٰذا وہ چھوٹی چیز پہ لڑتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس سے بچپنے میں چاکلیٹ کی بیس پہ لڑا ہو، بڑا ہو کے ایک بڑی چیز اس کو خود سے دے دے،
کیوں؟ اس لیے کہ ابھی شعور سامنے آ گیا. چھوٹی چیز پہ لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے شعور اور علم کی پرابلم ہے. اور جب تک جب انسان علم زیادہ ہوگا، شعور زیادہ ہوگا، تو اس کو بڑی چیزیں دکھیں گی. جب بڑی چیزیں دکھیں گی تو چھوٹی چیز خود بخود کھو جائے گی. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، ایک جوک ہے کہ کسی انسان کے مثلاً چوٹ لگ گئی تھی، درد ہو رہا تھا، تو اب وہ پریشان تھا، ڈاکٹر کے یہاں جائیں، یہ کریں وہ کریں یہ وہ. تو کسی دوست نے کہا کہ ابھی ہم 1 منٹ میں ٹھیک کر دیتے ہیں. کہا کیسے؟ تم تو ڈاکٹر بھی نہیں. کہا کچھ نہیں، دوسری جگہ پہ اس سے بڑی چوٹ لگا لو، یہ خود بخود بھول جاؤ گے. تو کہیں پہ ایک درد ہو رہا ہے، اس سے بڑا درد دوسری جگہ پہ ہو جائے گا، چھوٹا درد انسان خود بخود بھول جائے گا. ہے کہ نہیں؟ ہم چھوٹی چیزوں پر لڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو بڑی، یا یوں کہے چھوٹے درد کو پکڑ کے رو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو بڑے درد کا احساس ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں کہ بڑا درد ہے. آج ہمارا بڑا درد عالم اسلام کے مسائل ہے، لیکن علمی اعتبار سے چونکہ ہم وہاں تک نہیں ہیں، اس لیے ہم چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں. لہذا اس کا سب سے بنیادی راستہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کو بلند کریں. علمی اعتبار سے رسول بھیجا ہے اللہ نے، امام بھیجا ہے، اس کی نیابت میں علماء ہیں آپ کے یہاں، ان سے استفادہ کریں. نظام ہے ہمارے یہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام ہے ہمارے یہاں. شعور بلند کریں ہم تاکہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اگر ہم نہیں سمجھیں گے، زمانے جاہلیت والے چھوٹی چیزوں پر لڑتے تھے، خود جاہلیت اور چھوٹی چیز ظاہر ہے دونوں مل رہی. رسول کے آنے کے بعد مثلا جب رسول ہجرت، دیکھیں یہ لوگ زمانے جاہلیت میں تھے، چراگاہ پانی کو لے کے لڑتے تھے. رسول جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو مدینے والوں میں نے جو مہاجرین آئے تھے اپنی پراپرٹی میں سے آدھا ان کو دے دیا. کتنا بڑا فرق ہو گیا، کتنا بڑا فاصلہ ہو گیا. انسان کو صرف اتنا سمجھ میں آ جائے، کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو پراپرٹی بھی اس کے لیے ویلیو نہیں رکھتی. کیا؟ ایک تو یہ چھوٹنے والی ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی ہم مر جائیں، ابھی چھوٹ جائے، ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں. ایک اگر رسول کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ رسول نے قربانی کرائی اور سارا گوشت بانٹ دیا. ایک ران تھوڑا سا گوشت بچا تو ان کی ازواج میں سے ایک نے کہا کہ سب بٹ گیا، اتنا ہی بچا. رسول نے کہا کہ نہیں، سب بچ گیا، یہی ہے جو نہیں بچا. جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے آدمی وہ بچتا. آدمی کو یقین ہو جائے تو وہ خود سے اپنی پراپرٹی دوسروں کو دے دے گا. آدمی کو اگر یقین ہو جائے تو وہ خود سے اپنی پراپرٹی، جن چیزوں میں مثلا لڑائی ہوتی ہے، اپنی زندگی، اللہ کے، اگر یقین ہو جائے کہ اللہ نے کہا ہمارے راہ میں خرچ کرو گے ہم تم کو بڑھا کے دیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپنی یہاں کھلی ہے، اس کمپنی میں آپ 1000 روپے انویسٹ کیجئے تو آپ کو مثلاً 2000 ملے گا. پوری آبادی والے اپنے سارا پیسہ لے کے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ یہ کمپنی والا بھروسہ اللہ پہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو زیادہ ملے گا. یہ ایک جہیز سے بتا رہے. لڑائی جو ہے مادیات کی بنیاد پہ ہوتی ہے نا. اگر مادیات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان، عقیدہ، اللہ پہ بھروسہ، شعور، زمانے کے حالات حاضرہ سے آگاہی، دشمن شناسی، یہ چیزیں کمزور ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پہ یہ پرابلمس آتی ہیں. ان کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ وہ مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. بات واضح ہو گئی آپ کے لیے؟ ایک سوال آیا ہے خواتین کی طرف سے کہ خواتین کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے جس سے ہمارا رب خوش ہو اور امام زمانہ عجل و تعالیٰ پر جو شریف خوش ہو. یہ سوال نہیں، موضوع. دیکھیں خاتون جو ہے وہ کسی بھی نسل کی تربیت کا، لہذا بہترین کام یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کرے. ہمیں نہیں معلوم کہ جن محترمہ نے لکھا ہے وہ کس پس منظر میں لکھا ہے، ایک بچی کے عنوان سے سوال ہے یا ایک شادی شدہ خاتون کے عنوان سے، بہرحال مختلف اس پہ بات کریں. لہذا اچھی پرورش، اس اچھی پرورش کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، وہ اپنے آپ نہیں ہو پائے گی. بچوں کی تربیت چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. بچوں کی تربیت اہم چیز ہے.
بچوں کو کب ٹوکنا ہے، کیا ٹوکنا ہے، کتنا ٹوکنا ہے نہیں ٹوکنا ہے. بہت سی جگہوں پہ نہیں ٹوکنا چاہیے. ٹوکنا ہے تو کیسے ٹوکنا ہے، کن چیزوں میں فریڈم دینا ہے، کن چیزوں میں نہیں دینا ہے. لہٰذا ہمارے یہاں ایسے پروگرامز ہوں کہ جو خواتین کو یہ بتائیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہو. ایک چیز. دوسری چیز، اس جواب میں ہم ایک رسول کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک مرتبہ کچھ خواتین، ابھی وہ ہمارے ذہن میں نام نہیں ہے، جمع ہوئیں، اور جمع ہونے کے بعد ایک بہت محترم خاتون تھیں، ان کی قیادت میں رسول کے پاس گئیں، اور جانے کے بعد رسول سے کہا کہ بھائی ہم لوگ بہت زیادہ حج کے لیے نہیں جا پاتے ہیں، حج جہاد ہم پہ ساقط ہے، تو اتنی ساری نیکیوں سے ہم محروم ہیں، تو کیوں خواتین کے ساتھ یہ اسلام ایسا رویہ اپنا رہا ہے کہ ہم کو اتنی اچھائیوں سے محروم کر دیا. تو رسول نے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو صحیح طریقے سے فیس کر لو، یا آج جو کہتے نہیں کہ شوہر ہسبینڈ وائف بہت اچھا، غلط ہے، کہ سکون کا باعث ہے، مثلا جھیل لو اپنے شوہر کو، تو یہی تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے. یہی تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی فضیلت ہے، اور اللہ اسی سے خوش ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر یہ دو پہلو ہمارے مضبوط ہو جائیں خواتین کے، تو بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا. باقی جو بیسک چیزیں ہیں وہ احکام الہی وہ اپنی جگہ پہ ہیں، مجھ سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. جی آپ سے ایک سوال ہے. کل کی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ ہم نے دین کے معنی کو محدود کر دیا، اسی لیے ہم نے نبی کو بھی محدود کر دیا. اسی کے عنوان پہ ہم نے حق وحدت کو کس معیار پہ ہمارا وحدت ہونا چاہیے، اور وحدت کو جو امام ہمیں وحدت دے کے گئے امام، اس وحدت کو کیا ہم ابھی فالو کر رہے ہیں، یا آپ نے معیار کے حساب سے ہم وحدت کر رہے ہیں. اس وحدت کا کیا معنی ہے، اور اس وحدت کو کس بیسس پہ ہمیں وحدت کو کہاں تک لے جانا، اور کس معیار پر کس کے ساتھ اتحاد کرنا. احسنت. دیکھیں، وحدت جو اتحاد ہے، اس کا مثلا ایسا کوئی معیار نہیں ہے کہ نماز میں اتحاد، روزے میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اتحاد ہے. لہذا اس کا معیار کسی بھی چیز میں آپ محدود نہیں کر سکتے. جہاں تک دوسرا جو پہلو ہے آپ کے سوال کا کہ ائمہ جیسے کرتے تھے ویسے ہم نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے. ائمہ کے زمانے میں مسجدیں ایک تھیں، مسلمانوں کی مسجدیں تھیں. آج ہمارے یہاں شیعہ مسجد، سنی مسجد، فلاں مسجد، ہم نہیں پہنچے. کس معیار تک لے جانا ہے؟ ائمہ کے معیار تک لے جانا ہے. ائمہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہے، لہٰذا ہم کو ائمہ کے معیار تک لے جانا ہے. اتحاد ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، ہم کیوں کریں؟ ہم ان کے ریئیکشن میں اتحاد نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم اور ائمہ کی سیرت کی بنیاد پہ اتحاد کر رہے ہیں. لہٰذا ہم کو ہر حال میں اتحاد کرنا ہے. عجیب سوال ہے. اگر آپ کو ہمارے پیغمبر بنا کے بھیجیں تو آپ پہلا کام کیا کرو گے؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر معنی عمومی میں پیغام پہنچانے والا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے معرفت پروردگار، اول الدین. کل یہ بات ہوئی نا، بات اللہ کی معرفت سے شروع ہوگی. سب سے پہلے معرفت ہے. جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے کہ اللہ کون ہے، کیسی ذات ہے، کیا ہے، تو پھر مثال کے طور پہ ایک آدمی آپ کو بہت عزیز ہے، آپ اپنا موبائل نہیں دے رہے کسی کو، لیکن جب کہا کسی نے کہ فلاں آدمی مانگ رہا تو آپ دے دیں گے، کیونکہ اس سے بے پناہ محبت، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ محبت اگر اللہ کی ذات سے پیدا ہو جائے تو ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. ٹھنڈک میں نماز بھی پڑھ لیں گے، پیسہ خرچ کر کے حج بھی کر لیں گے، اس کی راہ میں جان کی بھی قربانی دے دیں گے، بظاہر آبرو، عزت، بات چیت، ہر قربانی دینے کو تیار. تو سب سے پہلے وہ عشق پروردگار پیدا ہونا چاہیے. بات اللہ سے شروع ہونی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزوں تک. اور کسی کے ظاہر ہمارے خیال سے ختم کرتے ہیں، کافی وقت ہو گیا. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا
پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔